اس سے صرف ہمیں اللہ کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی ان کی وسعت کا پتہ چلتا ہے، اپنے آپ کو ہم فرسٹریشن سے بچاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پھر اب اسباب کا رول آ گیا. یہ نہیں کہا کہ تم صرف تقدیر پہ بھروسہ کرو کہ ٹھیک ہے جی، جس نے نافرمانی کرنی ہے اس نے نافرمانی کرنی ہے، جس نے اللہ کی بات سننی ہے اس نے بات سننی ہے، فرما برداری کرنی ہے. نہیں، ایفرٹ کرو بات سننے کی، صحیح بات پہ آنے کی، غلط بات سے اپنے آپ کو بچانے کی. اللہ سبحانہ متقین، محسنین اور انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان سے راضی ہوتا ہے. اور وہ کافر سے محبت نہیں کرتا اور فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا اور فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا اور نہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی فساد کو پسند کرتا ہے. کتنا کلیئرٹی سے یہ لکھ رہے ہیں بات. ہم کتنا ڈرتے ہیں آج کل. اب ہم اس ورج پہ آ گئے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا جی میں نے تو ایک مسلمان دیکھا ہے وہ چوری بھی کر رہا ہے اور وہ زنا بھی کر رہا ہے اور وہ جی بڑا ہی کرپٹ قسم کا ہے، اور میں نے ایک کافر دیکھا ہے he's such a good human being، وہ اتنا اچھا انسان ہے. اس سے تو کوئی ہم انکار نہیں کریں گے اگر کوئی نام کا مسلمان ہے لیکن وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا. اور ہم اس سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ اگر کوئی کافر ہے یا نان مسلم ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ بالکل ہو سکتا ہے اچھا انسان، وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اصل فرق کیا ہے؟ کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ کلمے کا فرق ہے. ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کو نہیں مانتا. یہ سب سے بڑا فرق ہے. کلمے کا فرق کو نہیں سمجھتے. اگر کوئی مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے غلط کام کرتا ہے ہم اس کو بھی انڈورس نہیں کرتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے مقابلے میں ایک کافر جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، کہ وہ اس کو ہم رول ماڈلنگ سٹیٹس پہ لے آئیں. ہم نہیں اس کو لا سکتے رول ماڈلنگ سٹیٹس پہ. یعنی عقیدے کے جو پوائنٹس ہیں، سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو وہ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے نیک عمل کرے ان سے راضی ہوتا ہے، اور وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اور وہ فاسقوں سے بھی راضی نہیں ہوتا. تو اس معاملے میں ہمیں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم یہ بات کیسے سمجھائیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت برا ہے، سارے بہت برے والے ہیں، لیکن اس کے پاس وہ بیسک کریڈینشل ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی کرے گا تو قبول ہوگی، اور اس کے پاس بہت بڑی بڑی ظاہر نیکیاں ہیں لیکن بیسک جو ڈگری ہے اس کی بنیاد پہ اس کی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. یہ کیسے لوگوں کو سمجھائیں؟ ایک تو ان کے لیے دعا کریں ان کا دل کھلے، دوسرا یہ کہ ان کو یا تو عقیدہ پڑھائیں یا قرآن کے تھرو سمجھائیں. جب ہم کسی عام ڈسکشن میں ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے دیکھیں نا، جس کا عقیدہ آخرت ہوگا، عقیدہ آخرت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب سب لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے، جو جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر جو جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے، ان گناہ گار ہیں، گناہ گار مسلمان ہیں اور انہوں نے بہت اپنی سزائیں بھگت لی ہیں، ان کو نکال کے پاک صاف کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. اس پہ بھی بہت لوگ تکیہ لگاتے ہیں نا کہ ہم کلمہ گو تو ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہماری تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لو، بس کلمہ پڑھ لو. وہ انسسٹ کرتے ہیں اسی بنیاد پہ کہ مطلب تم کلمہ تو پڑھو نا. اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے کہ پھر کلمے کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اس کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بتانا چاہیے. جن لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے یا عقیدہ ساؤنڈ نہیں ہوتا، انہوں نے عقیدے کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا ہوتا، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جب ایون کہیں پہ قرآن کی کلاسز بھی لیتے ہیں نا، آپ نوٹ کریں گے ہم احکامات پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. پردہ کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. میں نوٹ کرتی ہوں کہ جب کہیں درس بھی ہو، کہیں کلاس بھی ہو، تو لوگ عقیدے سے ریلیٹڈ کم سوال پوچھتے ہیں، زیادہ سوال فقہی نوعیت کے پوچھتے ہیں. میرا وضو کس پہ ٹوٹے گا؟ یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ نہیں ہے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، اسی لیے جو ٹیچرز پڑھانے والے ہیں ان کو عقیدے کے پوائنٹس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. ہر وقت قرآن میں وہ آیات آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ احادیث ہیں. تو یہ آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں نا، اب اس وقت جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے لوگوں کو جھٹکا دیا. اس سے پہلے جتنے یہ ہمارے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہوتی تھی، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ کلچر ہیز نو باؤنڈری، آرٹ اور فنون لطیفہ ان کی باؤنڈری نہیں ہے، ہم کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں، ہم دشمن بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پہ ہم یونائٹڈ ہیں. لیکن کیا ہوا؟ سب سے پہلے ان لوگوں نے، اس سائڈ کے جو لوگ تھے، انہوں نے
مسلمانوں کو، اسلام کو، پاکستان کو برا بھلا کہا تو یہاں کے لوگوں کو جھٹکا لگا. آئی ایم ویری ہیپی کہ ان کو یہ جھٹکا لگا اور ان لوگوں نے بھی پھر سٹینڈ لیا. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم اب سٹینڈ لیں گے، کیونکہ آئیڈیالوجی کا فرق ہے. یہ بات جب بار بار بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آئیڈیالوجی ہے. جی سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ والی بات ہے. تقدیر کے اثبات اور بندوں کے اعمال کی نسبت ان کی طرف کرنے میں حقیقی طور پر کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اپنے اختیار سے ان افعال کو کرتے ہیں. حقیقت میں بندے ہی افعال کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق ہے. اور بندہ مومن بھی ہوتا ہے اور کافر بھی، نیک بھی ہوتا ہے اور بد بھی، نمازی بھی ہوتا ہے اور روزے دار بھی. بندوں کو اپنے اعمال پر قدرت حاصل ہے اور وہ ارادہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کا خالق اور ان کی قدرت اور ارادے کا بھی خالق ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے. سورہ تکویر کی آیت نمبر 28 اور 29. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی گئی ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان کا ارادہ جب تک اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نہ ملے کام نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جب ہمیں لگے نا کہ ہماری کہیں پہ کانسٹنٹ اسٹرگل چل رہی ہے، ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کام نہیں ہو رہا، تو پھر مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. کیونکہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے. مثلاً آپ کی نماز نہیں ٹھیک ہو رہی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ رونے دھونے ہر ایک کے سامنے 600 دفعہ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں خشوع اور خضوع کیسے ٹھیک ہوگا. پھر کہتے ہیں اچھا وہ ایک اور اسپیکر آئی ہے ان سے بھی پوچھ لوں. میں نے ویسے نا 5 لوگوں سے چیک کیا سجدہ صاحب کیسے ہوتا ہے، تسلی نہیں ہو رہی، ذرا ان سے بھی پوچھ لوں. فقہی سوال پوچھ کے نا ہم نے ایک عجیب اپنے آپ کو مربع بنایا ہوا. اتنے کمپلیکیٹڈ سوال پوچھتے ہیں. اسباب تو اختیار کریں لیکن دعا، اللہ نے چاہا نا سب کچھ ہو جائے گا. بچوں کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا، میں تو اپنے بچوں کے لیے جب کوئی بچہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور ہر وقت ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی بچہ ٹیڑھا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے سیدھے رہتے ہیں. ایک بچے کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو یاد آتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہو گیا، اب یہ دوسرا پیچھے سے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. میری ایک دوست ہے، ان کی بیٹی ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کرتی ہے، بڑی انرجیٹک. تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جب ینگ ہوتی تھی نا، شادی سے پہلے نماز تک نہیں پڑھتی تھی، اور میں اس کے لیے اتنی دعائیں مانگتی تھی، اور کہتی میرے بیٹے نمازی اور مسجدوں میں جا رہے ہیں اور حلقاز میں جا رہے ہیں. میں کہتی تھی یہ الحمدللہ ٹھیک ہے، بس بیٹی کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے. وہ کہتی میں نے صرف بیٹی کے لیے اتنی دعائیں مانگی اور بیٹی نے ایسا پلٹا کھایا اللہ کی توفیق سے، اور کہتی بیٹے جو ہیں وہ ویسے ہو گئے جیسے بیٹی ہوتی تھی. دیکھیں کئی دفعہ ہم کسی چیز کو فور گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم کسی ایک چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں. سب کے لیے مانگنی چاہیے، وسعت سے مانگنی چاہیے. تو اللہ سے مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. میں تو جب دعا مانگتی ہوں نا کوئی بہت ڈیسپریٹلی، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ دل جو ہے نا یہ آپ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یوں آپ نے کرنا ہے اور ہو جانا ہے، ایسے ہی ہو جانا ہے. ٹھیک. اور پھر میں ساتھ اپنے آپ کو بتاتی ہوں اگر میں نے اتنی دعائیں مانگی اور یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں بری ہوں، اس میں اللہ کی مشیت ہے. مجھے پھر بھی اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، ضرور اس میں کوئی خیر نکلے گی، مجھے اس خیر تک پہنچنا ہے. اور ظاہر ہے اپنے گناہوں پہ، اپنی شارٹ فالز پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ کہاں پہ آڑے آ رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں جو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی نیک عمل کرتے ہوئے اتنے عاجز نہ ہو جائیں کہ آئی ایم ڈن، بس اب میں نے نہیں کرنا، اب میں نے نہیں مانگنا، اور بڑھائیں. یہ آپ نے کتنی امپورٹنٹ بات کی. جیسے رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی، اگر آپ رات کی دعائیں دیکھ لیں، اتنی لمبی لسٹ ہے دعاؤں کی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا وہ انگریزوں کی طرح کہتے ہیں کاؤنٹنگ شروع کر دو اور یہ کرنا شروع کر دو. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے جگا رہا ہے تاکہ میں اپنی دعائیں پڑھ لوں. تو میں بجائے اس کے کہ اپنے مسئلوں کو یاد کروں، باقی چیزیں کروں، کوئی اینٹی ڈپریسنٹس کی طرف جاؤں، میں کیوں نہ اپنی دعائیں پڑھوں. آپ دعائیں پڑھیں گے، آپ اللہ کا قرب محسوس کریں گے. اٹھ کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اور آپ دیکھیں جو سلیپ ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ بسترے پہ کروٹیں بدل رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں، اٹھ کر تھوڑا سا کہیں چلو میں کوئی کام کر لیتی ہوں. جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں پھر نیند واپس آ جاتی ہے کہ نہیں کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا. لیکن جب آپ بسترے پہ لیٹے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
تو آپ اٹھ جائیں, آپ اٹھ کے وضو کریں, نوافل پڑھیں, کوئی ذکر کریں اللہ کا, قرآن پڑھیں, غور و فکر اس وقت کریں, اللہ تعالیٰ نیند دے گا آپ کو. اور عام قدریہ تقدیر کے اس درجے کے منکر ہیں وہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مجوسی قرار دیا ہے, جبکہ اس تقدیر کو ثابت کرنے والی ایک دوسری جماعت نے اس میں غلوف سے کام لیا ہے, یہاں تک کہ انہوں نے بندوں سے اس کی قدرت اور اختیار کو سلب کر لیا ہے, اور وہ اللہ کے افعال اور احکامات سے اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو نکال دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے انسان کو جب کوئی مشکل ہو تو انسان کیا کہے, کاش اور یہ اور اس طرح نہ بولے, بلکہ کہے قدر اللہ ما شاء اللہ. اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا, جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. وائی بادر اباؤٹ اٹ. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی ٹرپ پلان نہیں ہوتا, ایک دم پلان ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ آپ نے اتنی پلاننگ کی ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے, وہ آپ کر ہی نہیں پاتے. اچھا, میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے پینک میں آتے ہیں, مثلاً ہوتا ہے نا کوئی کرائسس سچویشن آئی, فیول نہیں ملے گا, بھاگم دوڑ, لائنیں لگا رہے ہیں. میں تو اپنے آپ کو نا بار بار اس وقت یہ تقدیر کے عقیدے پہ لاتی ہوتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کو بار بار اپنے دماغ میں ریوائز کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے اگر کوئی رزق لکھا ہے نا, وہ جائے گا نہیں, وہ نہیں جائے گا, وہ مجھ تک پھر پہنچ جائے گا. کئی دفعہ آپ کو نا پچھلی زندگی دیکھ کے بھی فرسٹریشن ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں میرے میاں نے مجھے یہ نہیں دیا, میرے میاں نے یہ نہیں کیا, یا سسرال والوں نے ایسے کیا, یا فلاں رشتہ دار, یا فلاں اپنے کوئی میکے میں بھی کوئی اس نے ایسے کیا. تو اگر آپ اس وقت ہم سوچیں کہ کیونکہ وہ میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا, اس لیے وہ اسباب بن گئے کہ میں نہیں کر سکی. اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو ہی تو سامنے لا کر مجھے یہ چیز دی یا نہیں دی, اور اب میری تقدیر میں تھی تو یہ چیز مجھے مل گئی. سمپل سی بات ہے. تو انسان ہر وقت یہ سوچے کہ اگر اللہ چاہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اللہ نہ چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں لوگ پھر اسی وجہ سے ہورڈنگ کر لیتے ہیں نا, ڈھیروں چیزیں لا کے رکھ لیتے ہیں, کئی دفعہ ان کو استعمال کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. آپ دیکھیں جب ہم استخارے کی دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا, قدر کی طرف لے کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں کہ میرے رب کیا میرے لیے بہتر ہے. قسمت میں ہوتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے, جو قسمت پہ نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے اسباب ہیں. کئی دفعہ آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا پھر بھی وہ چیز دے دیتا ہے, تحفے میں مل جاتی ہے. آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کوئی برانڈیڈ بیگ نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی تحفے میں لا کے آپ کو پکڑا دیتا. لوگ دیکھ دیکھ کے آپ سے امپریس ہوتے رہتے ہیں کہ جی بڑی امیر ہے یہ, تو اس کے پاس بڑا کچھ ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھئی جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے, کہ آپ اس بات پہ یقین رکھیں. تو میں خود کیونکہ میرا پہلے تو نہیں تھا اس ٹائم پہ, مطلب کچھ عرصہ پہلے کہ میں اس طرح کی نہیں تھی, لیکن جب سے قرآن کی کلاسز دینا, قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ میرا مائنڈ سیٹ پکا ہو گیا کہ بھئی جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے ملتا وہی ہے. لیکن مطلب میری شادی کو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں, تو میری اولاد نہیں ہے, مطلب اولاد ہوئی تھی لیکن بہت ہو گئی. تو آپ کافی جگہ سے نا مجھے یہ کویشچن سننے کو ملتا ہے کہ آپ اپنا اس بارے میں ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کراتی ہیں, آپ اللہ سے رجوع کریں یا دعائیں کریں, یا مطلب دعائیں تو خیر انسان ہر بندہ اپنے لیے کرتا ہی ہے, لیکن ڈاکٹر کے ساتھ کرانے کے بعد بھی مطلب کوئی خاص مجھے وہ نہیں سمجھ آیا کہ ریزن کیا ہے. تو میں تو ہر بندے کو یہی جواب دیتی ہوں کہ یہ اللہ نے لکھا ہے, اللہ نے بہترین لکھا ہوگا. تو لیکن وہ مجھے آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل مایوسی اختیار کر لیں, یا میں نے کہا مایوسی نہیں ہے لیکن اللہ سے دعا کو ہے. لیکن مطلب ایک ہیڈ اپ کرنے والے نا کویشچن میرے سامنے آتے ہیں بار بار. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ لوگ ہمیں بار بار کہتے ہیں نا. تو اس سینس میں بندے کو کیا, مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک بندہ, مطلب کبھی میں تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں کہیں پہ جواب دوں کہیں پہ نہ دوں, خاموشی اختیار کروں. مطلب موسٹلی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش دیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار آپ کو ٹیز کرنے کے لیے نا یہ کویشچن بار بار آپ کے یاد دلا کے رکھتے ہیں. اس میں نا آپ کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنا چاہیے. جب آپ کے سامنے لوگ آ کر بات کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کو بہت زیادہ چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموشی سے سن لیں, مسکرائیں, اور آپ ان سے کہیں آپ میرے لیے دعا کیا کریں بس. اور آپ کہیں کہ مطلب ظاہر ہے جو بھی جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کر رہی ہوں. دوسرا یہ کہ اسباب آپ سارے اختیار کریں, کیونکہ اسباب ایسے معاملے میں اختیار کرنے چاہیے جب علاج کے طریقے موجود ہیں. دیکھیں جیسے وہ حدیث میں آنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں نازل فرمائی جس کا علاج نہ ہو, اور اس علاج میں آپ کی ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں. آپ جیسے کوئی ایلوپیتھک طریقہ ہے, کوئی ہومیوپیتھک طریقہ ہے, کوئی طب کا طریقہ ہے, کوئی لائف سٹائل ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے, اور پھر ان سب کے اوپر دعاؤں کو رکھیں.
اور اصل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب جو ہیں یہ بھی فیل ہو جائیں گے. بس اتنی سی بات ہے. اور یہ کہ وہی بات ہے کہ اگر اللہ نے نہیں دیا تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں دیا، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے راستے بھی دیے ہیں. مثلاً اولاد ہمارے لیے، جب ہم کہتے ہیں نا بڑھاپے کا سہارا، تو بڑھاپے کا سہارا اولاد نہیں ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا بھی اللہ ہی ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑھاپے کے لیے کوئی تو سہارا رکھا ہے نا، اللہ نے اس کے لیے اسباب پیدا کرنے. اور نہیں تو کئی لوگوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں پھر بھی وہ بیچارے اکیلے ہوتے ہیں. ہر دوسرے دن اب تو پتہ چلتا ہے کہ جی والدین ادھر ہیں پاکستان میں ہیں اور بچے جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں ہیں، اور جناب 5 دن بعد کمرہ کھولا تو جی والد یا والدہ اکیلے تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی. اور کئی دفعہ چور آ کے ڈاکے ڈال کے ان کو باندھ کے بھی چلے جاتے ہیں، مار کے بھی چلے جاتے ہیں. ایسی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی والدین کو کوئی ان سے اس طرح بینیفٹ نہیں مل رہا، سوائے یہ کہ جی وہ کوئی ڈالر اور کچھ اماؤنٹ بھیج دیتے ہیں اور اس پہ بڑا پرائیڈ لیتے ہیں کہ جی ہم اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. تو ہم کیوں اولاد چاہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ کے طور پہ اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. تو آپ صدقہ جاریہ کے لیے اور بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں جب تک اولاد نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ہونی نہیں ہے، جب تک اولاد نہیں ہوتی. دیکھیے میں ہمیشہ سوچتی ہوں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں دی لیکن انہوں نے کتنا کام کیا. تو آپ نا اس چیز کا ڈپریشن لیے بغیر سوچیں جب تک بچہ نہیں ہوتا میں جو ہے نا خوب جو کام کر سکتی ہوں وہ کروں تاکہ میں اپنے آپ کو ڈیولپ اور گروم کر لوں. اسی طرح بچیاں میرے پاس آتی ہیں جی شادی نہیں ہو رہی، میں کہتی ہوں سنو جب تک شادی نہیں ہو رہی، شادی تو تبھی ہونی ہے جب اللہ نے لکھا ہے. تو جب اس وقت تک جو کر سکتی ہو وہ کام کرو. ایمان کی حقیقت اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم. فصل اہل سنہ والجماع کے اصولوں میں سے ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے، اور قول دل اور زبان کا ہے اور عمل دل زبان اور اعضاء کا ہے. اور یہ کہ اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود مطلق چھوٹے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لینے کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر قرار نہیں دیتے جیسا کہ خوارج کا شیوہ ہے، بلکہ گناہوں کے باوجود بھی ان کی ایمانی اخوت ثابت رہتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت قصاص میں فرمایا ہے. یہ سورہ البقرہ کی یہاں پر آیت نمبر 178 آ رہی ہے. اس کانسیپٹ کو، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کو بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کیا کہا گیا؟ پھر جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کرنا ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. اور اس نے فرمایا ہے یہاں پہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اور اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. پھر اگر دونوں میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. تو یہاں پہ اب دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا بتائی جا رہی ہے. اگر یہ پچھلا پارٹ ہم دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل، زبان اور اعضاء میں کوارڈینیشن ہے. جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پہ ہے اور وہی آپ کے اعضاء جو ہیں اس کے مطابق لے کے چل رہے ہیں. لیکن ایمان کیا ہے؟ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. کبھی کبھی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے. جیسے ECG ہے کہ جب ہم ان تینوں چیزوں کی کوارڈینیشن اچھی کر لیتے ہیں تو ہمارا وہ ECG کی ویو اوپر جاتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی یا تو دل میں ہمارے کوئی خیال آ جاتا ہے، یا ہمارے منہ سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے، یا دل زبان پہ ہے لیکن ہم نے جو ایکشن کرنا ہے وہ ہم اس کے مطابق نہیں کر پاتے فار وٹ ایور ریزن. بہت سی انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں تو اب ہم نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، وہ ڈپ آ جاتا ہے. لیکن اس ڈپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کافر ہو گئے. خوارج کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ شخص کافر ہو گیا. لیکن اہل سنہ والجماع کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر نہیں ہوا ہے، اور وہ صرف ایمان کے کمزور درجے پہ چلا گیا ہے. اس سے وہ جو کام ہے ابھی نہیں کیے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سپیس دیتا ہے کہ وہ اس سپیس کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنائے. تو ایمان جو ہوتا ہے انسان کا وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں کیونکہ فاسق کی بات ہوئی ہے تو فاسق جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک فسق اصغر ہوتا ہے اور فسق اکبر ہوتا ہے. جو فسق اصغر ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. لیکن جو فسق اکبر کرتا ہے، آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے،
ایسی نافرمانی کرتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں. ایک انسان کہتا ہے میں مطلب مجھے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. اب یہ فاسق ہے، لیکن گناہ تو بڑا کر رہا ہے. ہم اس کو یہ چاہے حدیث بتائیں کہ دیکھو یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، لیکن وہ مان رہا ہے. ایمان یہ کہ وہ مان رہا ہے، دل سے مان رہا ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، بس اعضاء اس کے جو ہے نا ابھی وہ اس کو توفیق نہیں ہو رہی، بس اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کو مواقع دینے چاہیے. لیکن ایک کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. وہاں پہ پھر گڑبڑ ہے، وہاں پہ وہ انسان جو ہے وہ مشکلات میں زیادہ اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی پھر ایک مکمل ایمان ہوگا اور ایک تھوڑا ناقص ایمان ہوگا، کمزور ایمان ہوگا. تو ایمان کبھی بڑھے گا کبھی گھٹے گا. ہم میں سے ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے کہ کبھی ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہماری صحیح چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بہت مشکلات ہیں. سو اہل السنہ والجماعہ کی ملت کے فاسق سے ایمان کی بالکلیہ نفی نہیں کرتے، اور نہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے جیسے کہ معتزلہ کا کہنا ہے. بلکہ فاسق آدمی بھی ایمان مطلق کے نام میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ کے اس قول میں ہے کہ جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمے ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 92. یعنی اس نے کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ وہ اب ہو گیا اس سے غلطی سے قتل. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ہم سب نام کے مسلمان رہے ہوئے ہیں، اتنے سال ہمیں پتا تھا نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتے تھے. اب یقین نہیں آتا. پتہ تھا اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے، نہیں کرتے تھے. تو اب جب خود کرنا شروع ہے، اب ہم دوسروں کو دیکھ کے تنقید کرتے ہیں. ہمیں اپنا وہ ٹائم یاد رکھنا چاہیے نا کہ ہم پہ بھی وہ فیز تھا. ہمیں دعا کرنی چاہیے ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ کوئی صحیح کام کر سکیں. آپ پتہ ہے کہ بحث نہ کریں اور بہت زیادہ لاجک نہ دیں ایسے لوگوں کو. آپ صرف ان سے کہیں بس آپ دعا کریں. اور کبھی فاسق ایمان مطلق کے نام میں داخل نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 2. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. تو یعنی یہ نہیں ہم کہیں گے کہ جو نافرمان انسان ہے وہ بالکل درست ہے، ہم ایسی بات نہیں کریں گے. ہم بتائیں گے کہ اس کا ناقص ایمان ہے، ابھی گیپ ہے بہت بڑا، اور اس گیپ کو فل کرنے کے جو طریقے ہمارے دین بتاتا ہے اس کے مطابق جانا چاہیے. نہیں تو دین والا تو جو ہے جب اللہ کا ذکر سنے گا تو اس کا تو ایمان بڑھے گا، اس کی تو کیفیت اور ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، زانی جب بھی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب بھی چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، شرابی جب بھی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب بھی لوٹنے والی کوئی قیمتی چیز لوٹاتا ہے لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان جو ہے نا اس پہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک مومن ہے نا اور وہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، دیٹ مینز اس کی ایمان کی لیول میں ڈپ آ گیا ہے. جب ایمان کے لیول میں ڈپ آیا ہے اب اس نے وہ غلطی کی. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جتنی زیادہ غلطیاں کر رہا ہے اس کے ڈپس اتنے زیادہ آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اس کو ایمان بڑھانے والے کام کروانے. اور ایمان سب سے زیادہ کس سے بڑھتا ہے؟ قرآن سے. ابھی ہم نے وہ آیت دیکھی، ٹھیک ہے، سورہ انفال کی، قرآن سے، کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. اور ہم کیسے پھر اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں ایسی باتوں پہ؟ یعنی ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے نا تو آؤ قرآن پڑھنے، تم پردہ نہیں نہ کرتی تو آؤ قرآن پڑھنے. ہم نا ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں تو قرآن پڑھنا چاہیے، تمہیں تو فلاں کا درس سننا چاہیے. نہیں، ہم ان کو جنرل بولیں. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو جنرل کہتی ہوں کہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک دفعہ نا اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں، گو تھرو کر لیں. آپ کے مائنڈ میں مینٹل پکچر کلیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. بس کوئی چیز اسپیسیفک نہیں بتائی، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھیں گے خود بخود اسپیسیفک چیزیں سامنے آئیں گی. اب یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ان کو پڑھانے والا اچھا استاد مل جائے جو کہ اس چیز کو پھر صحیح طرح سے ان کو کور کروائے. چنانچہ ہم کہتے ہیں وہ مومن تو ہے لیکن ناقص الایمان، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی بنا پر مومن اور کبیرہ گناہ کی بنا پر فاسق ہے. یعنی اسے مطلق مومن کا نام نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اس سے مطلقاً نام سلب کر کیا جائے گا. تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی. یہ کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو بالکل کافر نہ کہیں. دیکھیں یہاں سے یہ والا کانسیپٹ پتہ چلنے سے بھی کیا ہوتا ہے، دل میں تھوڑی سی نا ہمدردی آتی ہے. نہیں تو ہم سارا دن نان مسلم سے، اس لیے کہ وہ گڈ ہیومن بینگ کا وہ کانسیپٹ مل گیا ہمیں،
پہلے لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے ہمیں اچھا انسان ہونا چاہیے پھر اچھا مسلمان، یہ بھی باتیں کہتے ہیں. تو ایسے آپ ہو ہی نہیں سکتے. آپ اچھے انسان دیکھ لیں دنیا میں کتنے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان تو نہیں آ رہا. لیکن جب آپ کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو آپ اچھے انسان زیادہ سسٹینیبل طریقے سے رہتے ہیں. آپ بغیر کسی غرض کے جو ہے نا وہ پھر صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.